لیکن میری ماں اور بہنیں یہاں پہ کافی تعداد میں ہیں، سارے جلسے میں اگر بیان ہو جائے اور ان کے متعلق شروع میں کچھ نہ ہو تو سوچتی ہمارے لیے کچھ نہیں ہوا۔ غور سے سنیے، بہت خوبصورت پیغام آ رہا ہے۔ ہارون رشید ایک بادشاہ ہے۔ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے بادیاں خرید کر لاؤ، ایک بادی خرید کر لاؤ۔ جب وزیر گیا بازار میں تو اس نے 2 بادیوں کو خرید کر لایا، 2 بادیاں۔ پرانے زمانے میں فتوحات ہوتے تھے تو جو عورتیں گرفتار ہو کر آتی تھی وہ بادی ہوتے تھے، اس طریقے سے وہ وزیر گیا جب بازار میں تو اس نے 2 بادیاں خرید کر لایا۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیے گا، یہ آپ کے لیے ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے کہا تھا 1 بادی لانے کے لیے، تم 2 بادی لائے ہو، لیکن ایک بادی کا رنگ کالا تھا اور دوسرے بادی کا رنگ گورا تھا۔ ایک بادی کالی تھی، دوسری گوری تھی۔ بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ میں نے تم سے کہا کہ 1 بادی لانے کے لیے، تم نے 2 بادی لائی، وہ بھی ایک کالی اور ایک گوری۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی تو جو گوری والی بادی جو گوری تھے وہ بادشاہ کے سامنے آگے بڑھی اور وہ کہیں بادشاہ آپ مجھے اپنے دربار میں رکھ لیجئے، کیونکہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے فضیلت سے نوازا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں تجھے اپنے دربار میں رکھ لوں؟ تیرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اگر کیا فضیلت ہے، وجہ کیا ہے؟ تو گوری نے کیا کہا اپنے لفظوں میں، ان کے اندر کیا تعلیم تھی، کیا تربیت تھی، کیا ان کے پاس ذہن تھا، میری ماں اور بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ گوری آگے بڑھی اور کہنے لگی موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر بالا۔ حضور موتی سفید ہے، سفید ہوتا ہے اور لاکھوں میں ملتا ہے، لاکھوں میں، اور کوئلہ 100 روپے کا اتنا بڑا گٹر مل جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ جا کے چولہا جلا سکتے ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے مجھے رکھ لیجئے۔ تو کالی جو تھی سن رہی تھی، کالی وہ آگے بڑھی اور کہیں بادشاہ سلامت میرا نہیں سنیں گے، میرا سنیے۔ وہ کالی نے کہی کہ ہے مشکل نافع کالی قیمت میں بیش عالی، ہے مشکل نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر گالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر گالی۔ اے بادشاہ سلامت، ہرن سے ایک مشک نکلتا ہے، وہ 70,000 اور 90,000 روپیہ تولہ بکتا ہے، اور وہ مشک جو ہوتا ہے وہ کالی مشک ہوتی ہے، ہرن سے جو مشک نکلتا ہے تو اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور روئی جو ہے روئی 100 روپے میں اتنا بورا مل جائے گا کہ اتنا بڑا لحاف مل جائے گا کہ مولانا عظمت صاحب کے سارے بچے اس میں سو جائیں گے، سمجھ گیا نا، اتنا بڑا لحاف بنے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بات تو تیری بھی ٹھیک ہے۔ تو گوری آگے بڑھی اور کہیں بادشاہ سلامت آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جو جہنمی ہوں گے ان کا چہرہ کالا ہوگا اور جو جنتی ہوں گے ان کا چہرہ گورا ہوگا۔ تو گوری آگے بڑھی اور کہیں اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ کے کالے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ تو گوری آگے بڑھی اور کہنے لگی حضور میرا نہیں سنیں گے؟ گوری کہنے لگی آنکھوں کی کالی پتلے ہے نور کا وہ چشمہ، آنکھوں کی کالی پتلے ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے یہ کھالے، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے یہ کھالے۔ بادشاہ کہا وزیر سے بھائی میں نے تم کو بادی خریدنے کے لیے بھیجا تھا، یہاں پہ تو جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ تو وزیر نے کہا ابھی جھگڑا چل رہا ہے، آگے جھگڑا چلے گا، ابھی دیکھیے گا۔ ہاں تو گوری کہنے لگی حضور آپ قرآن نہیں دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھیے، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہے سب قرآن پاک والے۔ تو کالی آگے بڑھی اور کہیں اس میں جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، اس میں جو
जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। तो गोरी आगे बढ़ी और कहने लगे मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। मीलाद का जो दिन है, हमारे नबी जिस दिन पैदा हुए वो बड़ा मुनव्वर दिन था। मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो झट में गोरी काली आगे बढ़ी और कहने लगी मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। तो बादशाह ने कहा अरे वजीर वहां पर झगड़ा चल रहा था, यहाँ पे लगड़ा चल रहा है। गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर बहुत हो गया, अब इंसाफ कीजिए। गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, कुछ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले। सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। तो काली आगे बढ़ी झट से और कहने लगी हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। मैं सोच रहा हूँ आप लोग इतना खामोश क्यों है? जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। खामोश रहता तो अच्छा नहीं लगता। बड़ारा के साथ ही बैठे थे, लग रहा सब भगे। मौलाना कबीर साहब का नाम सुनने आए थे, लग रहा खाना। चलिए देखिए गौरी आगे बढ़ने लगी। जरा उन वादियों की उन औरतों को मैं मुताबिकत दिखला रहा हूँ, कितनी पढ़ी लिखी थी, कैसा उनके पास इल्म था, कैसा इल्म का खजाना था। गौर से सुनिएगा। गौरी आगे बढ़ी और कहने लगी हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। तो काली आगे बढ़ी और कहने लगी हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। अल्लाह अकबर। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। गोरी कहने लगी हुजूर अब बहुत हो गया, इंसाफ कर दीजिए। अभी बादशाह ने इंसाफ किया नहीं था जब तक फिर से गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी रूहे मुस्तफा है रोशन दांतों में है सफेदी, रूहे मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। जब तक काली आगे बढ़ी और कहने लगी जुल्फे उनकी काली कमली का रंग काला, जुल्फे उनकी काली कमली का रंग काला। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा अरे वज़ीर मैंने तुमको कहा था बांधिए उड़ाने के लिए, ये तो तुम किसी मदरसे का कुतुबखाना उठा कर लेकर आए हो। यूं तो लग रहा है कि ये तो मदरसे का कोई कुतुबखाना ही उठा कर लेकर आए हो। मैंने तुमको कहा था बांधी लाने के लिए, पूरा मदरसे का कुतुबखाना उठा के लेकर आए हो। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा वज़ीर से वज़ीर अगर ऐसी बादियां एक नहीं दो नहीं 100 भी बादियां मिले मार्केट में तो सबको उठा के लेकर आओ मेरे दरबार में। ऐसी बादियां बहुत काबिल की चीज है, हमारे दरबार में रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक निजाम अच्छा निजाम कायम होगा। अल्लाह अकबर। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बहनें हाँ इस पर अमल करेंगे।